کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آسمان سے یہ پانی کا قطرہ آخر آتا کہاں سے ہے؟ آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا یہ حسین انصار یعنی بارش بنتی کیسے ہے۔ ہیلو اور سائنس ایکسپلینڈ سمپلی میں خوش آمدید، جہاں ہم کائنات کے سب سے دلچسپ رازوں کو آسان ترین طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے قدرتی منظر پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری زندگیوں کا ایک لازمی حصہ ہے اور جس کے بغیر ہماری زمین شاید اتنی سرسبز و شاداب نہ ہوتی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں بارش کی۔ کبھی سوچا ہے کہ آسمان سے پانی کیسے برستا ہے؟ یہ بادلات کیسے بنتے ہیں اور پھر ان سے بارش کیسے ہوتی ہے؟ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ سائنس کا ایک خوبصورت اور دلچسپ عمل۔ ہائی تو آئیے میرے ساتھ اس سفر پر چلیں اور بارش بننے کے حیرت انگیز عمل کو قدم بقدم سمجھیں۔ تیار ہیں؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بارش بننے کا پہلا قدم ہے تبخیر یا ایواپوریشن۔ ذرا تصور کریں کہ آپ نے گیلی قمیص دھوپ میں سوکھنے کے لیے ڈالی ہے، یا بارش کے بعد سڑک پر بننے والے گڑھے کا پانی دھیرے دھیرے غائب ہو جاتا ہے۔ وہ پانی کہاں جاتا ہے؟ وہ دراصل غائب نہیں ہوتا، بلکہ سورج کی گرمی اسے مائع حالت سے گیس کی حالت میں بدل دیتی ہے۔ اس گیس کو آبی بخارات یا واٹر ویپر کہتے ہیں۔ ہماری زمین پر موجود سمندروں، دریاؤں، جھیلوں اور یہاں تک کہ پودوں سے بھی پانی سورج کی حرارت کی وجہ سے آبی بخارات بن کر ہوا میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے چولہے پر رکھا پانی گرم ہو کر بھاپ بنتا ہے اور ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سارا پانی آخر کہاں اکٹھا ہوتا ہے؟ تبخیر کے بعد دوسرا اہم قدم ہے تقطیف یا کنڈنسیشن اور بادلوں کی تشکیل کا آغاز۔ جب یہ گرم اور نم آبی بخارات ہوا میں اوپر کی طرف اٹھتے ہیں تو اونچائی پر ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے یہ بخارات اوپر جاتے ہیں یہ ٹھنڈے ہوتے جاتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا میں آبی بخارات زیادہ دیر تک گیس کی شکل میں نہیں رہ سکتے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے سردیوں میں جب آپ سانس باہر نکالتے ہیں تو آپ کے منہ سے دھواں سا نکلتا ہے، یا ٹھنڈے پانی کے گلاس کے باہر پانی کے قطرے جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہوا میں موجود آبی بخارات ٹھنڈے ہو کر بہت چھوٹے چھوٹے پانی کے قطروں یا برف کے کرسٹلز میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قطرے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں اپنی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن کیا یہ قطرے خود بخود بن جاتے ہیں؟ یہاں ایک اور دلچسپ چیز سامنے آتی ہے، تکثیف کے مرکز یا کنڈنسیشن نیوکلیائی۔ یہ چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے یا برف کے کرسٹلز ہوا میں موجود کسی چیز کے بغیر نہیں بن سکتے۔ ہوا میں صرف آبی بخارات نہیں ہوتے، بلکہ اس میں مٹی کے بہت چھوٹے ذرات، دھول، پولن، نمک کے ذرات اور یہاں تک کہ ایلوگی کے ذرات بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ ذرات اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ ذرات ایک مرکز یا نیوکلیس کا کام کرتے ہیں جس کے گرد آبی بخارات ٹھنڈے ہو کر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے ایک موتی سیپ کے اندر ایک چھوٹے سے ذرے کے گرد بنتا ہے۔ جب اربوں خربوں ایسے چھوٹے قطرے ان ذرات کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں آسمان میں ایک سفید یا سرمئی رنگ کا ڈھانچہ نظر آتا ہے جسے ہم بادل کہتے ہیں۔ ہے نا حیرت انگیز؟ لیکن یہ بادل آخر بارش کیسے برساتے ہیں؟ بادل تو بن گئے، اب باری ہے ان قطروں کے بڑے ہونے کی جسے کولیسنس یا اکریشن کہتے ہیں۔ بادل میں موجود یہ چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے یا برف کے کرسٹلز ہوا کے بہاؤ کی وجہ سے آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں۔ جب یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں اور بڑے قطرے بناتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے چھوٹے چھوٹے بلبلے آپس میں مل کر ایک بڑا بلبلا بناتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ قطرے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا وزن بڑھتا جاتا ہے۔ سرد بادلوں میں برف کے کرسٹلز دوسرے چھوٹے قطروں کو اپنی طرف کھینچ کر اور ان پر جم کر بڑے ہوتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ قطرے اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ ہوا انہیں مزید اوپر نہیں اٹھا سکتی۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور پھر آتا ہے وہ لمحہ جس کا ہم سب انتظار کرتے ہیں، بارش یا پریسپیٹیشن۔ جب بادلوں میں موجود پانی کے قطرے یا برف کے کرسٹلز اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ ہوا کی قوت انہیں مزید سہارا نہیں دے سکتی تو کشش ثقل انہیں زمین کی طرف کھینچتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان سے پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے۔
जिसे हम बारिश कहते हैं। अगर बादल का दर्जा हरारत बहुत कम हो तो ये बर्फ या ओलों की शक्ल में भी नीचे आ सकता है। जब ये बर्फ के क्रिस्टल्स नीचे गिरते हैं और रास्ते मई गर्म हवा से गुजरते हैं तो वो पिघल पर बारिश बन जाते हैं। कभी कभी ये बर्फ पिघल नहीं पाती और जमीन पर बर्फबारी की सूरत में गिरती है। बारिश का ये अमल हमारी जमीन पर जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये हमें पीने का पानी फराहम करता है और हमारी फसलों को सैराब करता है। तो ये था बारिश बनने का पूरा सफर। सूरज की गर्मी से पानी आबी बुखारात बनकर ऊपर उठता है। तबखीर ऊपर जाकर ठंडा होता है और छोटे कतरों में बदल जाता है, जो धूल के जर्रात के गिर्द जमा होकर बादल बनाते हैं। तकथीफ फिर ये छोटे कतरे आपस में मिलकर बड़े होते हैं, कोएलेसेंस, और जब ये बहुत भारी हो जाते हैं तो जमीन पर बारिश, बर्फ या ओलों की सूरत में वापस आ जाते हैं, प्रेसिपिटेशन। ये एक मुसलसल चक्र है जिसे आबी चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। पानी कभी खत्म नहीं होता, बल्कि सिर्फ अपनी हालत बदलता रहता है और जमीन पर जिंदगी को बरकरार रखता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बारिश को देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ आसमान से गिरता हुआ पानी नहीं, बल्कि कुदरत का एक शानदार और पेचीदा साइंसी अमल है जो हमारी दुनिया को जिंदा रखता है। उम्मीद है कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा और बारिश के बारे में आपकी तजस्सुस मजीद बढ़ा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साइंस एक्सप्लेन सिंपली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मजीद ऐसे दिलचस्प साइंसी राजों से पर्दा उठा सकें। अगली बार तक के लिए अपने तजस्सुस को जिंदा रखें और गिरदो पेश की दुनिया का मुशाहिदा करते रहें। खुदा हाफिज।